بنگلے کے دروازے پر گاڑی رکتے ہی نوکر نے دوڑ لگائی اور مرکزی دروازہ کھول دیا۔ چودھری نے باہر گاڑی بند کر دی اور اپنے جان سے پیارے کتے ٹائیگر کے ساتھ باہر نکل آئے۔ نوکر نے سلام کیا اور ٹائیگر کی زنجیر تھام لی۔ عابد چودھری نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ ایک آواز آئی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو صاحب۔ چودھری نے ایک نظر اس لاغر سے بوڑھے فقیر پر ڈال لی اور جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس ہتھیلی پر رکھ دیے۔ اللہ بھلا کرے صاحب، اللہ کاروبار میں ترقی دے۔ فقیر نے دعا دی۔ چودھری نے ابھی اگلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ فقیر نے پھر صدا لگائی، صاحب ایک فریاد تھی، کوئی پرانا کمبل دے دیں صاحب، سردی بہت ہے اور اوڑھنے کو کوئی گرم کپڑا نہیں میرے پاس۔ فقیر کی یہ بات سن کر چودھری کے چہرے پر کرختگی نمایاں ہو گئی۔ جو دینا تھا دے دیا، زیادہ منہ مت کھول اور دفع ہو جا، اس نے جواب دیا۔ اللہ آپ کو بہت دے گا، فقیر نے پھر فریاد کی، لیکن چودھری اس کی بات سنے بغیر اندر چلا گیا۔ فقیر کے قدم مایوسی سے لوٹ گئے۔ بلاوے پر آنے والا ڈرائیور اب چودھری کے سامنے کھڑا تھا۔ جی مالک، تم ابھی مارکیٹ جاؤ اور ٹائیگر کے لیے گرم کپڑے اور اس کے کمرے میں لگانے کے لیے ایک ہیٹر لے آؤ۔ آج جب وہ میرے ساتھ واک پر گیا تھا تو سردی محسوس کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کو 5000 روپے کا نوٹ دیا اور اچھا صاحب کہتا ہوا چلا گیا۔ چودھری ایک مشہور صنعت کار تھا۔ لاہور میں اس کی 2 فلور ملیں تھیں۔ 2 بھائیوں میں سے ایک برسر اقتدار جماعت کی طرف سے رکن قومی اسمبلی اور اسٹیل کا مشہور بزنس مین بھی تھا۔ ایک روز چودھری گھر کے لان میں بیٹھا اپنی بندوق چیک کر رہا تھا، پاس ہی ٹائیگر کھیل رہا تھا۔ بندوق لوڈ تھی، اچانک ٹریگر دبانے سے گولی چل گئی اور پاس کھیلتے ٹائیگر کو ٹھنڈا کر گئی۔ چودھری کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے چیختے ہوئے ملازم کو بلایا اور ٹائیگر کو لے کر ہسپتال پہنچا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ ٹائیگر کے مرنے کی خبر عابد چودھری کے حلقۂ احباب میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ چند ہی لمحوں میں گھر پر افسوس کرنے والوں کا تانتا باندھ گیا تھا، یہاں تک کہ جب بھائی کو اسمبلی اجلاس کے دوران اس سانحے کی خبر ملی تو وہ اجلاس ادھورا چھوڑ کر لاہور چلا آیا۔ ایئرپورٹ سے وہ سیدھا عابد چودھری کے بنگلے پر پہنچا۔ یوں ہی گاڑی سے باہر نکلا، بدبو کا ایک تیز بھبکا اس کی ناک سے ٹکرایا۔ یہ اتنی بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ ڈرائیور نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں دیکھتا ہوں سر، اور وہ رومال ناک پر رکھ کر جلدی سے بنگلے میں داخل ہو گیا۔ ڈرائیور بدبو کا تعاقب کرتے ہوئے اس جھونپڑی تک پہنچ گیا جو چودھری کے بنگلے کی دیوار کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ اس نے گھر آ کر بتایا کہ بدبو اس جھونپڑی کے اندر سے آ رہی ہے۔ ایک آدمی مرا پڑا ہے، بوڑھا سا کوئی فقیر ہے، بدبو سے لگتا ہے کافی دنوں سے مرا پڑا ہے، اور سر کوئی کپڑا نہیں ہے اس کے بدن پر، لگتا ہے سردی سے مر گیا بیچارہ۔ یہاں پر مجھے حضرت بابا بلھے شاہ کا ایک شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں ربا تیریا تو ہی جانے او اے کی کھیڈ بنائی بندے رات نو بھوکے سون دے